تو پرنٹ ابھی پرنٹ آپ نے دکھایا ہے اس میں عربی ہے، میں نے دیکھا ہے، کیمرہ کے سامنے پکڑو نا، میں نے دیکھا تو ہے، اردو کو نہ دکھاؤ نا، عربی کو دکھاؤ. دیکھو چلا کی زیر زبر نہیں ہے، کیوں جھوٹ کہہ رہا کہ زیر زبر نہیں ہے؟ زیر زبر کہتا ہے زیر زبر نہیں، تاکہ تمہاری مرضی جس طرح تم ترجمہ کرو، بولے اس طرح کتاب میں یہ لکھا ہے، آپ غلط پڑھیں، کوئی بات نہیں، غلط پڑھیں آپ، ابھی تو عربی ہے نا، اس میں پڑھو، کیا مشکل کیا ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں نا، اس پہ زیر زبر نہیں ہے عربی پہ. جھوٹ کیوں کہہ رہا ہے؟ زیر زبر تو ہے، ہم نے دیکھا ہے بھائی. پرنٹ نکالے جب سارے چلے گئے، اور بغیر زیر زبر کے تم پڑھو یار، تم بغیر زیر زبر کے پڑھو، بغیر زیر زبر کے نہیں آتا مجھے. اور غلط پڑھو نا بھائی، ہمیں سمجھ آ جائے گی تو وہ عبارت کیا ہے. محمد اکبر صاحب آپ تیار ہیں؟ اکبر بھائی السلام علیکم. وہ ٹھیک ہے آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ بنگال سے؟ میں حیدرآباد سے کال کر. اچھا حیدرآباد انڈیا. تھینک یو سر، کال کرنے کا بڑا شکریہ، حکم کریں بھائی. میرے کچھ سوالات تھے، جیسا کہ بحر الانوار اور اصول کافی کتابوں سے کچھ سوالات تھے. جی بولیں. مہربانی اس کا جواب. ٹھیک ہے، میں سوال کرتا ہوں، اگر آپ پی ڈی ایف چاہے تو میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. یہ کتاب بحر الانوار والیوم نمبر 8 کے صفحہ نمبر 29 پہ لکھے ہوا ہے، اللہ اور رسول اللہ سے بلا واسطہ روایت. تو ائمہ معصومین بلا واسطہ اللہ اور رسول اللہ سے روایت کرتے تھے، تو بغیر واسطے کی روایت کیسا کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، الہام تو ہے نا روایات میں، یہ کیسے ہوتا ہے اس کا میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کیسے کر. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا، نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں رسول اللہ، کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا علم وہ سیکھنے سے نہیں ہوتا. امام علیہ السلام نے جا کے محنت کیا، سیکھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی وہ سیکھنے تعلم سے نہیں تھا، اللہ نے ان کو علم دیا تھا. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ وعلمک ما لم تکن تعلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس طرح نہیں تھا کہ وہ انہوں نے کتابیں سیکھی یا کسی سے سنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. اہل بیت علیہ السلام کا علم بھی وہ سیکھنے سے نہیں ہے کہ انہوں نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے نا، لہذا ان کو اگر کسی شخص کو یہ یقین ہے، دیکھیں مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا، تو میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں وہ سند ذکر کروں. میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہتا ہوں پیغمبر نے یہ فرمایا، کوئی سند ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیونکہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جو ہے وہ یقینی ہے، تو وہ اس کو واسطہ ذکر کرنے کا ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے، انہوں نے اپنے والد سے سنا ہے، انہوں نے اپنے والد سے سنا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. وہ ڈائریکٹلی بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے متعلق کیونکہ ان کا علم یقینی، ان کا علم اس طرح نہیں ہے کہ ان کے، دیکھیں ابھی ہم سند ذکر کرتے ہیں نا، سند اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ ذمہ داری سند پہ ہوگا. سند میں حدیث میں یہ آیا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، لیکن اگر مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو میں کہہ سکوں اس نے یہ فرمایا یا اللہ نے یہ فرمایا. تو کیونکہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا ان کا علم یقینی ہے، لیکن وہ علم کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ دیکھیں حلال حرام کے معاملات میں بلا شک بلا ریب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کو پہنچا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے واسطے اور ان کے آباء طاہرین کے واسطے ان کو پہنچا ہے. ٹھیک ہے نا، بعض باتیں ہیں جو مقدرات سے متعلق ہیں، وہ اور باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا، تو بلا واسطہ وہ نقل کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو سند کی ضرورت نہیں ہے اور ان کا علم یقینی ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرا سوال یہ ہے، کتاب بحر الانوار والیوم نمبر 12 میں یہ کسی نے امیر المومنین حضرت علی سے پوچھا ہے کیا یہ قرآن تنزیل کے مطابق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس میں 70 فرشتوں کے نام اور ولدیت تھے جو مدعو کر دیے گئے، تو کیا اب موجودہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے؟ کیوں بولے تو بحر الانوار کی اس روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رہے کہ قرآن مجید میں 70 فرشتوں کے نام اور ولدیت موجود تھے جو مدعو کر دیا، یعنی جو مٹا دی گئے. تو کیا موجودہ قرآن میں تحریف ہو چکی ہے؟ تحریف سے اگر نقصان مراد ہے کہ اس میں کمی کی گئی ہے تو فریقین کی روایت یہی کہہ رہے ہیں. عمر بھی یہی کہتا ہے، عائشہ بھی یہی کہتی ہے، عبداللہ بن مسعود بھی یہی کہتے ہیں، ابی بن کعب بھی یہی کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر بھی یہی کہتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. اسی طرح شیخ کتاب بحر الانوار کا والیوم نمبر 10 میں اور ایک روایت ہے کہ معوذتین حسنین کی تعویذ ہے، قرآن کا جز نہیں. یعنی جو معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا، یہ قرآن کے سورہ نہیں، اس میں سے دلیل بھی دی ہے کہ دیکھیں یہ مسئلہ اس میں ضعیف اہل سنت کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے. دیکھیں قرآن کے متعلق آپ کے پاس کون سی صحیح حدیث ہے؟ ٹھیک ہے نا، قرآن کے متعلق آپ جس حدیث کو ضعیف بھی کہتے ہو تو اس پہ کیا اعتبار ہے؟ کیونکہ آپ کا علم جرح و تعدیل یہ کوئی پکی سائنس تو ہے نہیں. جس حدیث کو جو حدیث پسند نہ آئے اس کو ضعیف کہتے ہیں، جو راوی پسند نہ آئے اس کو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، اس کی جرح کرتے ہیں. پہلے آپ کے یہ اگر آپ جانچ لیں نا کہ کون سی حدیث ضعیف ہے کون سی حدیث صحیح ہے، اس سے وہ آپ کے علماء کے نزدیک بھائی وہ ہے کہ
کہ آپ کی تضعیف کا اور آپ لوگوں کی تصحیح و توثیق کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کے علماء نے کہا یہ ضعیف ہے یا اس سے ضعیف بن جاتا ہے۔ بہرحال اس میں شک نہیں ہے کہ صحابہ کا قول تھا کہ وہ معوذتین کو قرآن کا جز نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح شیخ اور ایک سوال یہ ہے کہ کتاب بحر الانوار کی والیوم نمبر 12 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پورا علم جو ہے 27 حروفوں پر موجود ہے، 72 انبیاء اور رسولوں کو صرف دو حروفوں کا ہی علم دیا جائے گا۔ جب امام غائب کا ظہور ہوگا تو وہ 25 حروفوں والا علم لے کر آئیں گے، اور وہ 25 ان دو میں ملا کے 27 حروفوں کا علم جو ہے دنیا کو دیں گے۔ تو جب قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل ہو گیا، تو انبیاء اور رسول جو صرف 2 حروفوں کا علم لے کر آئے، تو ریمیننگ 25 علموں کا حروف جو ہے امام زمانہ لے کے آئیں گے۔ تو نبیوں سے زیادہ علم کا امام زمانہ کو ہے؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام انبیاء سے زیادہ عالم ہے نا، انبیاء ہمارے رسول سے زیادہ عالم نہیں ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ علم تھا، لیکن ان کو ظاہر کرنے کا، ان کو تعلیم دینے کا فرصت نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو علم ظاہر ہو جائے گا، زمین کی برکات نازل ہو جائیں گے، آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی، وہ زمانہ ہی اور ہوگا۔ معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، یہاں پہ روایت یہ ہے کہ 27 حروفوں پر پورا علم مشتمل ہے، انبیاء اور رسول کو صرف 2 حروفوں کا دیا گیا۔ نہیں، یہ غلط، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم امام علیہ السلام کے پاس ہے وہ ختم الانبیاء کے پاس تھی، ٹھیک ہے نا، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ باقی انبیاء کی بات ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے سمندر کے مقابلے میں، ایک قطرہ ہے سمندر کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم کو ظاہر کرنے کی فرصت نہیں ملی، ٹھیک ہے نا۔ آخر الزمان میں ان کے وسیع کو یہ فرصت مل جائے گی، تو وہ جو علم ظاہر کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، وہ عالم ہے، وہ بقیہ انبیاء سے عالم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم نہیں ہے۔ پھر جو قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے مراد کیا ہے کہ دین مکمل جب اکملت لکم، ریمیننگ 25 حروفوں کا علم تو ابھی پینڈنگ میں ہی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے پورا جو علم ہے سب لوگوں کو مل گیا۔ صحابہ میں تو ایسے لوگ تھے جن کو نماز بھی نہیں پڑھنا آتا تھا نا اس زمانے میں، جب الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے امام بنایا آپ لوگوں کے لیے، اس کی بدولت دین بے نقص ہو گیا ہے، دین میں کمال آ گیا، دین کے میں کوئی نقص نہیں ہے اس کے پاس، یعنی جو امام کا وصی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے، اس کے پاس تمام معجزات نبی ہے، تمام علم نبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے سے، ان کی وفات ہونے سے یہ علم زمین سے محو نہیں ہو جائے گا، ہدایت محو نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دین کامل، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت کو بھی یہ باتیں آ گئی ہیں، صحابہ کے پاس بھی پورا جتنے اللہ کے خزانے میں علم ہے وہ صحابہ کے پاس بھی آ گئے، اس آیت کا مطلب یہ تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، اور ایک سوال ہے، کتاب بحر الانوار کی والیوم نمبر 1 کے صفحہ نمبر 104 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تیرا شوہر آبی ساقِ کوثر ہوگا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے آب کوثر عطا کی گئی، پر قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا نا آب کوثر۔ صفحہ نمبر 104 میں، صفحہ نمبر 104 میں تو یہ بات تو نہیں ہے بھائی، صفحہ نمبر دیکھ لیجیے۔ اچھا آپ اردو والے کا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دیکھیں انا اعطیناک الکوثر، کوثر جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ہیں، وہ ان کے وصی ہیں، ان کے وارث ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور روایات میں بہت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے کوثر کے ساقی آپ ہیں اور صاحب العصا آپ ہیں، کہ آپ منافقین کو کوثر سے آپ بگائیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اسی طرح شیخ کتاب اصول کافی کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 41 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت اصول کافی جلد نمبر 3 کس چاپ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ چاپ کون سا ہے، کہاں کی چھپی ہوئی ہے؟ یہ میں آپ کو عبارت دکھا دیتا ہوں، میں پی ڈی ایف میں میرے پاس جس کا میں نے پرنٹ آؤٹ لیا ہوا ہے، آپ سوال تو وہ دکھا دیں، کیمرے کے سامنے پکڑ لیں، کیمرے کے سامنے پکڑ دیں، میں پڑھتا ہوں، یا تو میں اسکرین شیئر کروں آپ کو، میرے پاس اسکرین شیئر کرو، عربی پڑھ لو بھائی، عربی پڑھنا آتا نہیں آتا؟ نہیں شیخ، میرے پاس اردو پی ڈی ایف ہے جس میں عربی کی عبارت، اس میں عربی تھا نا، عربی پڑھ لو، اس کا عربی پڑھ لو، ہمیں سمجھ آئے گی۔ نہیں آپ دیکھیے اس میں عربی نہیں ہے، عربی ہے بھائی، عربی ہے اس میں، مجھے نظر آیا عربی ہے، وہ عربی ہے اس میں، دیکھیے شیخ، اور بھائی عربی ہے اس میں، عربی پڑھ لو اس کی، اوپر عربی بھی لکھی ہے نا، چالاکی نہیں کرو، اوپر عربی بھی لکھی ہے، میں روایت پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھ لیجیے، پڑھ لو بھائی، پڑھ لو۔ روایت کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ عربی پڑھ لو نا بھائی، پوچھا، ہمیں پتہ چلے کہ کس روایت کو پڑھ رہا ہے نا، اردو سے میں نہیں پتہ چلتا کون سی روایت ہے، عربی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اردو ترجمے تو مختلف ہوتے ہیں۔
اور اسکرین کو گولی مارے, آپ عربی پڑھ لو نا بھائی. میرے پاس یہاں پہ عبارت عربی کی نہیں ہے صاحب, اس پہ زیر زبر کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ سامنے نظر آیا عربی ہے نا بھائی, کیوں جھوٹ کہہ رہے زیر ہیں؟ زبر اس پہ نہیں آیا, جب میں پرنٹ نکالا اس اور پہ پڑھ زیر لو زبر تم نہیں آیا. جیسا ہے تم پڑھ, زیر زبر بھی تھا, جھوٹ کہہ رہے ہیں, زیر زبر بھی تھا, مجھے نظر آیا زیر زبر بھی تھا, لیکن پڑھ لو بغیر زیر زبر کے پڑھو بھائی, بغیر زیر زبر کے ہمیں سمجھ آ جائے گی. بغیر زیر زبر کی اتنی عربی میرے کو نہیں آتی نا صاحب, میرا سوال ہے. اور بغیر زیر زبر کے پڑھو تم بھائی, زیر زبر تو ہے اس میں, مجھے نظر آیا بغیر اور پڑھ لو نا بھائی. آپ کہتے ہو کہ شیعہ کتاب میں یہ لکھا ہے, ہمیں پتہ چلے نا تم عبارت کس عبارت کو پڑھ رہے ہو. تو میں عبارت آپ کو دکھا رہا ہوں نا. تم ابھی جو ہے نا, ابھی اتنے بعد میں تم جھوٹ کہتے پہلے کہتے عربی نہیں ہے, پھر کہتا عربی ہے زیر زبر نہیں ہے. ہمیں نظر آیا عربی بھی ہے زیر زبر بھی ہے. وہی تو بتا رہا ہوں شیخ, میں اس پہ جو ہے پرنٹ آؤٹ کا میں پرنٹ نکالا پی ڈی ایف فائل کا پرنٹ نکالا میں. تو پرنٹ ابھی پرنٹ آپ نے دکھایا ہے, اس میں عربی ہے, میں نے دیکھا ہے. وہی تو بتا رہا ہوں, اس پہ زیر زبر نہیں ہے. تو دکھاؤ زیر زبر نہیں ہے. نہیں ہے اس پہ. کیمرہ کے سامنے پڑھو نا, میں نے دیکھا تو ہے, دکھاؤ نا بھائی. کیوں؟ میں نے دیکھا تھا ہے, مجھے چلے اردو کو نہ دکھاؤ نا, عربی کو دکھاؤ. دیکھو چلا کی عربی دکھاؤ, عربی دکھاؤ نا, عربی دکھاؤ. زیر زبر نہیں ہے. اوپر پکڑو ذرا اوپر کرو, اوپر کرو, مزید اوپر نیچے کرو کچھ تھوڑا سا. زیر زبر نہیں ہے. کیوں جھوٹ کہہ رہا کہ زیر زبر نہیں ہے؟ زیر زبر تو ہے نا اس میں. میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں, آپ کو دیکھ لیجیے. آپ زیر زبر کہتا ہے زیر زبر نہیں, تاکہ تمہاری مرضی جس طرح تم ترجمہ کرو, بولے اس طرح کتاب میں یہ لکھا ہے, کہتا ہے زیر زبر. مجھے تو نظر آیا زیر زبر ہے اس میں. میں یہاں پہ اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں نا شیخ, سوال ہے اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں. تو بھائی صاحب مجھے نہیں پتا, اردو ترجمے سے مجھے نہیں پتا کہ وہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے, اور وہ حدیث اس نے کیسے ترجمہ کیا. عربی پڑھیں گے تو مجھے پتا چلے گا نا کہ کس حدیث کی بات کر رہے ہیں. آپ غلط پڑھیں, کوئی بات نہیں, غلط پڑھیں آپ. ٹھیک ہے, میں عربی کی عبارت لے کے آپ کو پھر کال کرتا ہوں, عربی کی ٹیکسی نکال کے میں کال کرتا ہوں پھر. آپ ابھی تو عربی ہے نا, اس میں پڑھو, کیا مشکل کیا ہے. میں وہی بتا رہا ہوں نا, اس پہ زیر زبر نہیں ہے عربی پہ. جھوٹ کیوں کہہ رہا ہے؟ زیر زبر تو ہے, ہم نے دیکھا بھائی. ارے پرنٹ نکالے جب سارے چلے گئے. اور بغیر زیر زبر کے تم پڑھو یار, تم بغیر زیر زبر کے پڑھو. بغیر زیر زبر کے نہیں آتا میں. وہ غلط پڑھو نا بھائی, ہمیں سمجھ آ جائے گی تو وہ عبارت کیا ہے. تو غلط عبارت کہیں کو پڑھو, میں پھر آپ بتائیں. اوکے بھائی, چلو بھاگ جاؤ, جان چھوڑ.